اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ وَإِذَا سَمِعُوا جب سنا انہوں نے ما اس چیز کو انزل الی الرسول جو نازل کی گئی رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ دیکھے گا تو ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع وہ بہہ رہی تھی، من الدمع آنسو سے، مما عرفوا من الحق اس وجہ سے کہ وہ پہچان چکے تھے من الحق کے حق سے، یقولون کہنے لگے وہ ربنا اے رب ہمارا، آمنا ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین پس لکھ دے تو ہم کو گواہی دینے والوں میں سے، وما لنا لا نؤمن باللہ اور کیا ہے ہمارے لیے کہ نہ ہم ایمان لائیں باللہ اللہ کے ساتھ، وما جاءنا من الحق کے جو کہ آ چکا ہے ہمارے پاس، من الحق کے حق سے بواسطہ نبی کے۔ جب سنا انہوں نے قرآن کو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تھا، یہاں سے نجاشی حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کا بھی واقعہ آتا ہے کہ جب ان کے سامنے حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ عنہ نے پورا رکوع پڑھا سورۃ مریم کا، تو وہ رونے لگا، لگاتار روتا ہی رہا، اور روتا ہی رہا تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم جو قرآن نے شان مریم بیان کی ہے اس طرح سے ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ وہ رونے لگا تھا اس کے سامنے۔ اس کے بارے اللہ تذکرہ کر رہا ہے کہ جب سنا انہوں نے اس چیز کو جو رسول کی طرف نازل کی گئی تو ان کی آنکھیں بہنے لگی آنسو سے، کیونکہ وہ پہچان گیا تھا یہ بادشاہ کہ واقعی یہ قرآن حق ہے، کلام اللہ اور رسول بھی حق ہے، اور کہنے لگا ہے رب ہمارا ہم ایمان لے آئے اور لکھ دے ہم کو شاہدین گواہی دینے والوں میں سے۔ کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم کیوں نہ ایمان لے آئے جب کہ ہمارے پاس حق آ چکا ہے، وَنَتْبَعُ اور پھر بھی ہم امید رکھتے ہیں ان یدخلنا داخل کرے گا ربنا ہمارا رب مال قوم الصالحین نیک بخت قوم کے ساتھ، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ پس بدلہ دیا ان کو اللہ نے، بما قالوا اس چیز کا جو انہوں نے کہا تھا کہ واقعی یہ سچ ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ ہم ایمان لے آئیں تو ہم کو گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے، تو اس قول کا جو وہ اعتقاد وہ لے کر آئے تھے قرآن کے ساتھ، اس کا اللہ نے ان کو بدلہ دیا تھا، جنت دی تھی، تجری من تحتہا الانہار چل رہی تھی نیچے اس کے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، وذالک جزاء المحسنین یہ بدلہ ہے دل سے نیکی کرنے والوں کا۔ تو جو شخص بھی قرآن کی طرف انابت کر لے گا اور قرآن کو حق پہچانے گا، ایمان لے آئے گا، تو اس کو اللہ یہ انعام ضرور دے گا۔
والذین کفروا تخفیف اخری وہ لوگ جو کافر ہیں جنہوں نے انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور بالخصوص جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، اولئک یہی لوگ اصحاب الجحیم جہنم کے ساتھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا یہاں سے یادہ مضمون اول یعنی نفی شرک فعلی، مشرک النفی شرک فعلی اور بیان تحریمات غیر اللہ کا۔ اے ایمان والو لا تحرموا طیبات مت تم حرام سمجھو پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم جو حلال کے اللہ نے تمہارے لیے، ولا تعتدوا اور نہ تم حد شرع سے تجاوز کرو، یعنی اپنی طرف سے حرام قرار بھی نہ دو اور اپنی طرف سے حرام کو حلال قرار بھی نہ دو۔ ان اللہ کیوں؟ اس لیے کہ بے شک اللہ لا یحب المعتدین نہیں پسند کرتے حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَكُلُوا اور کھاؤ تم مما اس چیز سے رزقکم اللہ جو رزق دیا تم کو اللہ نے، حلالا طیبا پاکیزہ، حلال پاکیزہ پاک صاف، واتقوا اللہ یہ نسخہ عمل کا، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو گے، دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو پھر حلال کھانا آسان بن جائے گا۔ الذی انتم بہ مؤمنون وہ اللہ جس کے ساتھ تم ایمان لا چکے ہو، اس سے ڈرتے رہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم یہ یہاں سے قسم کا بیان ہے۔ تحریم اور حلت کا بیان چل رہا تھا تو کچھ لوگ قسم کے ساتھ ہی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، تو حلت اور حرمت کے بیان کے ساتھ قسم کا بیان کر دیا، کیونکہ قسم کے ساتھ ہی کوئی چیزیں انسان اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ پیچھے بیان کر چکا تھا قسمیں لاغو، یمین، غموس، یہ قسم لاغو منعقد، غموس لاغو بےہودہ قسم، جو بندہ ہر بات کے اوپر قسم چاہیے اٹھائے رکھتا ہے، یہ بات اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، یہ بندے کو چھوڑ دینا چاہیے، ہر بات کے اوپر قسم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور منعقدہ یہ بندہ کہے اللہ کی قسم میں کل یہ کام کروں گا، اگر وہ کل کام نہیں کرے گا تو پھر اس کو کفارہ پڑ جائے گا، کفارہ دینا پڑے گا۔ اور تیسری یہ غموس غوطہ مارنا، کوئی قسم اٹھائے آدمی جھوٹی، اللہ کی قسم کل اس طرح کام ہوا حالانکہ ہوا ہی نہیں تھا، جان بوجھ کر اس نے جھوٹی قسم اٹھائی تھی، تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کی توبہ کرے گا، یہ اتنی بڑی گناہ ہے، جھوٹی قسم اٹھانا بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے، یہ توبہ کے سوا معاف نہیں ہوگا۔ اور جو منعقد ہے کہ اللہ کی قسم کل میں یہ کام کروں گا، اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا، وہ آگے آ رہا ہے، کفارہ کتنا دے گا وہ اللہ نے خود بیان کر دیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا جیسے اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، یا 10 کو کپڑا لے کے دے، یا پھر اتنی طاقت نہیں ہے اس کی غلام آزاد کرے، یہ نہیں ہے تو پھر کم از کم 3 روزے رکھے گا، 3 روزے رکھے گا وہ لگاتار۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ نہیں گرفت کرے گا، مواخذہ لے گا تم سے اللہ، باللغو بے فائدہ، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، تمہاری جو بے فائدہ قسمیں ہیں وہ اللہ تم سے مواخذہ نہیں لے گا، ولیکن یؤاخذکم لیکن مواخذہ لے گا تم سے، بما عقدتم الایمان جو پختہ کر چکے ہو تم قسموں کو،
जो तुम कस्मों को पुख्ता कर चुके हो उनके ऊपर अल्लाह तुमसे मुआवजा लेगा। मुनक़दा कसम, फ़कफ़ारतुहू, उसका कफ़ारा ये है इत्आम आशराते बहरहाल इत्आम आशरत मसाकीन, 10 मसाकीन को खाना खिलाए, मिन औसत मा तुतइमून अहलीकुम, मुतवस्सित किस्म का जो तुम खिलाते हो अपनी आल को, औ किस्वतहुम, या कपड़े लेके दे उनको, औ तहरीर और रक़बातिन, या फिर तीसरी सूरत ग़ुलाम आज़ाद करे। फमन लम यजिद, जो तीनों में से कोई एक भी ना पाए, तीनों में से कोई एक भी ना पाए, खाना ना खिला सके, कपड़े 10 को ना ले दे सके और ग़ुलाम आज़ाद ना कर सके, तीनों में से कोई भी ना हो, तो फिर ऐसा करे 3 रोज़े रखेगा। फमन लम यजिद फसियाम हो सलासत अय्यामिन, पर जो ना पाए तो रोज़े रखे 3 अय्याम। ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम, ये कफ़ारा है तुम्हारे कसमों का। तो ये उस कसम का कफ़ारा है जो कहे कि अल्लाह की कसम मैं ये काम करूँगा, अगर नहीं करेगा तो फिर उसका ये कफ़ारा देना पड़ेगा। इज़ा हलफ़्तुम, जब तुम कसमें उठा चुको और तोड़ दो। हाँ, अगर कसम उठाई है और कसम को पूरा किया है तो फिर कफ़ारा नहीं है। ये कसम उस वक़्त है जब तुमने उठाई है लेकिन कसम को पूरा नहीं किया। वफ़ज़ू अयमानकुम, और हिफाजत करो तुम अपनी कसमों की। पहले तो तुम उठाओ नहीं, लेकिन अगर कसमें उठा चुके हो तो अब अपनी कसमों को मुकम्मल करो। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम, इसी तरह बयान करता रहता है अल्लाह तुम्हारे लिए आयात ही, अपने दलाइल हिकमत के, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनो, यहाँ से नियाज़ात गैरुल्लाह का बयान है। ऐ ईमान वाले हो, ऐ ईमान वाले हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनो, ऐ ईमान वाले हो, इन्नमल खमरो वल मैसिरो, बेशक शराब, वल मैसिर और जुआ, वल अनसाब और निशान, माबूदान बातल बुत, बुत और वल अज़लाम और तीर, रिजसुम मिन अमल शैतान, ये सारे पलीती हैं शैतान के अमल से, ये सब गंदगियाँ हैं। शराब के करीब ना जाओ, ये जुआ, ये थल्लों के ऊपर माबूदान बातला के जो नाम व निशान हैं उनके नाम पर चीज़ें देना, वाला अज़लाम, पीरों के तीरों से तकसीम करना चीज़ें, ये सब शैतानी अमल हैं, ये सब पलीती हैं शैतान की। रिजसुम मिन अमल शैतान, ये पलीती हैं शैतान के अमल से। फाजतानिबू हो, पस बच जाओ तुम इन चीज़ों से। बचोगे तो क्या नतीजा निकलेगा समरा, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम फला पा जाओगे। इन्नमा युरीदु शैतानो, बेशक इरादा किया शैतान ने, अन यूक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा, इरादा किया शैतान ने कि वाक़े कर दे तुम्हारे दरमियान अदावत, दुश्मनी, वल बग़ज़ा और बगावत, एक दूसरे के दिल में, तुम्हारे एक दूसरे के बारे में अपने अपने दिल के अंदर बगावतें रखी रखो, एक दूसरे के दुश्मन बने रखो, ये शैतान की कोशिश है। फिल खमरे वल मैसिर, जुए, शराब और जुए के अंदर, वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, और शैतान की ये कोशिश है कि तुम्हें रोक दे बिलखसूस अल्लाह के ज़िक्र से। जब तुम शराब पियोगे फिर तुम्हारा अक्ल ही ठिकाना नहीं होगा, लड़ो भिड़ोगे और जुआ खेलोगे, ये भी जुआ खेलोगे जब कभी माल आ जाएगा कभी चला जाएगा, डकैतियाँ, बदमाशियाँ, ये सब तुम्हारे अंदर काम पैदा हो जाएंगे इसकी वजह से। जब खेलने लग जाओगे तो अल्लाह के ज़िक्र को भूल जाओगे। वानिस सलाते, रोके तुमको अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज से।
فہل انتم منتہون، پس کیا اے رکتے ہو تم؟ نہیں رکتے؟ بتاؤ کہ رکتے ہو یا نہیں رکتے ہو، یعنی ان کاموں کو چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے؟ بالکل اللہ ہم رکتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ کام نہیں کرتے۔ فعال یہ استفہام طلبی کے لیے، کیا تم ہو منتہون رکنے والے، رکتے ہو یا نہیں رکتے؟ واطیعوا اللہ، یہاں سے کامیابی کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو آج کل جو یہ شراب جو ہے اس کی سزا بھی بیان ہو چاہیے، یہ بھی سزا، شراب جو پیے گا اس کو بھی کوڑے لگیں گے 80، اگرچہ شراب اس نے پی ہے، نشہ نہ بھی آئے، شراب منہ میں ڈالی بھی ہے، نشہ نہ بھی آئے، تب بھی اس کو کوڑے پڑیں گے، کیونکہ شراب پینا ہی حرام ہے، چاہے نشہ آئے یا نہ آئے۔ اس کی سزا یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف نشہ آئے گا تو پھر اس کی سزا ہوگی، نہیں، شراب پینا ہی حرام ہے، اگر پیے گا نشہ آئے یا نہ آئے تو اس کو کوڑے پڑ جائیں گے۔ باقی آج کل جو یہ لاٹری وغیرہ ڈالتے ہیں، جو لوگ اکثر شہروں میں آئے ہوتے ہیں اور دیہاتوں میں، یہ گاڑی بھر لیتے ہیں، پنکھے بھی ہوتے ہیں اور ساتھ استریاں بھی ہوتی ہیں، باقی سیٹ بھی ہوتے ہیں، اور لوگ وہاں جا کر ڈالتے ہیں، جی جس کی بھی نکلے جو لے گا، بعض کی نکلتی ہے بعض کی نہیں نکلتی، یہ سب جوا ہے، یہ جوا، یہ سب ناجائز ہیں، یہ کام حرام ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی جمیع احکام میں، واحذروا، اور چھوڑ دو تم مخالفت احکام کے کرنے کی، احکام کی مخالفت چھوڑ دو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی تمام احکام مانو، مخالفت چھوڑ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ موڑ لو یعنی مخالفت نہ چھوڑو تو فَاعْلَمُوا، پس تم جان لو، اَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا، بے شک ہمارے رسول کے اوپر تو بلاغ المبین، صاف صاف پہنچا دینا ہے، آگے مانو یا نہ مانو یہ تمہاری مرضی ہے۔ لیس علی الذین، نہیں ہے ان لوگوں پر، آمنوا جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، عمل صالح کرتے رہے، جناح کچھ گناہ، فیما طعموا، اس چیز میں جو وہ پہلے کھا چکے ہیں۔ آیا چلو اب تو جو ہم رک گئے ہیں، لیکن پہلے جو جوا، شراب، یہ سب کام ہوتے رہے، اب اس کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا یہ جو پہلے گناہ ہو چکے ہوں، گناہ ہو چکے ہیں، جو کچھ تم کھا چکے ہو، اب اس کی معافی ہے، آئندہ ایسا کام نہیں کرنا۔ لیس علی الذین آمنوا، نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے رہے، جناح کوئی گناہ، فیما اس چیز میں، طعموا جو وہ کچھ کھا چکے ہیں، اذا متقوا جب وہ ڈر جائیں، وآمنوا اور ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کرتے رہے، ثم اتقوا پھر ڈر گئے، وآمنوا اور ایمان لے آئے، ثم اتقوا پھر ڈر گئے، واحسنوا اور وہ اچھے عمل کرتے رہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ یاد ہے تحریمات اللہ کا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، آزماتا ہے تمہیں اللہ ساتھ کسی چیز کے شکار میں سے، تنالہ ایدیکم، پہنچے اس کو تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور تمہارے تیر، لیعلم اللہ، جاننا چاہتا ہے اللہ، من یخافہ بالغیب، کون ڈرتا ہے اللہ سے بالغیب، بن دیکھے۔ یہ محرم آدمی کے بارے میں ہے، جو حالت احرام میں ہو اس کے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کیوں منع کر رہا ہے؟ اس لیے فرمایا تمہارے ہاتھ بھی پہنچ دے، کیونکہ حال احرام میں شکار کے اوپر اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، ساتھ چلتے رہو لیکن تمہیں جائز نہیں ہے کہ تم شکار کرو، یہ ایک تمہارا امتحان ہے، اللہ تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے، کیا ہے میں جو تمہیں منع کرتا ہوں بھئی تم نے شکار نہیں کھیلنا، کیا بین دیکھے مجھ سے ڈرتے بھی ہو یا نہیں، میرے احکام کے اوپر عمل کرتے بھی ہو یا نہیں، یہ وہی امتحان ہے مسلمانوں کا۔
فمن اعتدی بعد ذالک، ہاں جو کوئی زیادتی کرے گا اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ہاں جو منع کیا جائے گا، جو منع کیا گیا اور منع کیے جانے کے بعد پھر شکار کرے گا تو پھر وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ یا ایھا الذین، پھر اعادہ تحریمات اللہ کا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھو۔ اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، مت تم قتل کرو شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم محرم ہو۔ جب محرم ہو تو شکار کرنا جائز نہیں، اس کے لیے محرم آدمی کے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی اگر شکاری شکار کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ محرم دیکھ رہا ہے کہ شکار یہاں جا رہا ہے تو محرم کے لیے شکار پر دلالت کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس کو آنکھ کے ساتھ اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ وہ جا رہا ہے، منہ کے ساتھ تو نہیں کہنا، تو آنکھ کے ساتھ بھی وہ اگر اس سے پوچھے صحیح کہ شکار کہاں گیا کدھر گیا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو منہ سے تو نہیں بتاتا لیکن ویسے آنکھ اشارہ کر دے وہ جا رہا ہے، نہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ حالت احرام کی حالت میں تم نہ قتل کرنا شکار کو اس حال میں کہ تم محرم ہو۔ ہاں من قتلہ، جو قتل کر دے منکم، تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر۔ حالت احرام میں تو کسی چیز کو مارنا جائز نہیں ہے نا، ہاں اگر کوئی ایسا درندہ اس کے اوپر واقع ہو گیا ہے جس سے اس کی جان لیتا ہے، یہ اپنے جان کے بچاؤ کی وجہ سے اس کو مار دے تو پھر خیر صلاح۔ من قتل، جو قتل کرے گا اس کو، منکم، تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعام، پس بدلہ ہوگا مثل اس کے جو قتل کیا اس نے چھپا جانوروں سے۔ کیسے پتہ چلے گا اس کا؟ آپ دیکھو، جس نے شکار کیا ہے، جو چیز شکار کیا ہے اس کے مثال دیکھیں گے، اگر مثلی بعین ہی چیز موجود ہے تو اس قسم کی مثل ہی آزاد کرے گا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثل کی قیمت دے گا۔ دو عادل آدمی اس چیز مری ہوئی کو دیکھ لیں، وہ اس علاقے کے اعتبار سے قیمت لگا دے، اتنی قیمت ہے تو وہ پیسے وہی تقسیم کر دے گا۔ اگر اس کے قیمت پیسے پہنچتے ہیں کسی حدی کی قیمت کو تو وہ لے لے، صدقہ کر دے، نہیں تو پھر پیسے ہی صدقہ کر دے گا، یہ اس کا ہے۔ اگر دو نہ ہو تو ایک ہی صاحب عدل ہو وہ بھی کر دے تب بھی ٹھیک ہے۔ چلو یہ تو ٹھیک ہو گئی بھی، اس کے اوپر یہ سزا ہے، اس کی مثال دے گا۔ آیا جو محرم نے شکار کھیلا ہے، اب سزا تو اس کو جرمانہ تو پڑ ہی گیا، سزا تو پڑ گئی کہ اس کے مثل یہ دے گا، قیمت دے دے۔ اب جو یہ شکار کیا، یہ شکار کھا سکتا یا نہیں کھا سکتا؟ خود اب مار تو کھڑا ہے، چلو جرمانہ بھی بھر چکا ہے جو اس کے اوپر آیا ہے، اب جو شکار پڑا ہے، خرگوش مارا ہے یا ہرن مارا ہے، یہ کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا؟ آیا آپ نہیں کھا سکتا تو اور کھا سکتے یا نہیں کھا سکتا؟ پہلی بات ہے یہ نہیں کھا سکتا، اور کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے؟ آزاد بھی نہیں کھا سکتا، نہ یہ خود کھا سکتا ہے نہ کوئی اور کھا سکتا ہے۔ اس کو گھیل کے باہر پھینک دیں گے، ایسے سمجھیں گے یہ مردار ہو گیا، ایسے سمجھیں گے کہ یہ مردار ہو گیا۔ وہ کہا کہتے ہیں یہ کھانا اس کا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں کھانا جائز نہیں؟ یہ تو مسلمان ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس نے تیر مارا ہے، یا پھر ہاتھ کے ساتھ ایدیکم، کیونکہ اس کے ہاتھ پہنچتے تھے، اس نے ہاتھوں کے ساتھ ذبح کیا، آب زمزم کے پانی کے ساتھ چھری دھوئی تھی اس نے، اور تکبیر خود پڑھی، بسم اللہ واللہ اکبر، حاجی ہے، بیت اللہ کا طواف کیا، اب تو گناہ بھی اس کے بخشیش چکے ہیں، صاف ستھرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ تکبیر پڑھے، آب زمزم کے ساتھ چھری دھو لے، تب بھی اس کا شکار مردار ہوگا، نہ یہ خود محرم کھا سکتا ہے اور نہ اس کا شکار کوئی اور حلالی کھا سکتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں گے اس کا حکم مردار والا ہوگا، اس کو وہاں سے گھیل کے گھسیٹ کے باہر پھینک دیں گے، جیسے کوئی جانور مردار موت مر جاتا ہے، یا جیسے کوئی
مرتد کسی چیز کو قتل کر دے یا مشرک قتل کر دے کھیل کے، اس کو بیر پھینک، اس کو بیر پھینک دے گے۔ اب یہاں کچھ انسان کے اندر ذہن میں بڑے آتا ہے کہ اب دیکھو جی اس نے جرمانہ تو بھار لیا اور پھر یہ کھانا تو چاہیے، چلو یہ آپ نہیں کھا سکتا تو حلالی کھا لیتا جو احرام کی حالت میں نہیں ہے، لیکن اس کو کھانا بھی حرام ہے، اس کے لیے بھی مردار ہے۔ کیوں؟ اللہ نے جو اس کو منع کیا تھا، اللہ نے منع کیا تھا تو نے حالت احرام میں شکار نہیں کھیلنا، کیوں شکار یہ کھیلا ہے؟ لہٰذا اس کا شکار مردار والا شکار، یہ مردار ہو چکا ہے۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، ہے موید مسلمان ہے، شکار ہے، تکبیر پڑھی ہے، لیکن ذبیحہ اس کی حرام ہے، صف ہو کہا، لیکن مردار ہے اس کا شکار، یہ اب کھانا جائز نہیں ہے، نہ اس کے لیے نہ کسی اور کے لیے، ہے بھی یہ متقی۔ اور جو ہو 30 سپاروں کا دشمن، شرک کرنے والا ہو، وہ کس طرح حلال ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہے بھی موید، ٹھیک ہے جرم کیا، اسلام سے بیر نہیں گیا، یہ کافر نہیں بنے گا جو شکار کھیل لیا اس نے۔ ہاں اگر شکار کھیلنا حلال سمجھا اس نے تو پھر قرآن کا منکر بن جائے گا۔ یہ پہلے اس سے غلطی واقع ہوئی ہے، شکار کر کھڑا ہے غلطی کے ساتھ، اللہ نے منع کیا، اس کو پتہ نہیں تھا، تب بھی اس کا شکار حرام ہے۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے منع کیا میرے لیے شکار کھیلنا حلال ہی نہیں، لیکن کہتا ہے یار کیا ہے، ہمارے لیے حلال ہی حلال ہے، ہمارے لیے حلال ہی حلال ہے، اب یہ اتنا ہی کہے گا شکار کھیلے گا تو تب بھی اسلام سے خارج ہو جائے، کیونکہ قرآن کے نص کا منکر بن گیا۔ اللہ نے جو منع کیا، اس کی کیا جرات کہ یہ کہے کہ ہمارے لیے حلال ہی حلال ہے۔ تو اب ایک محرم ہے، مسلمان ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا بھی سب لکھ رہے ہیں فقہا کہ اس کی ذبیحہ حرام ہوگی، وہ شکار پھینک دیں گے، کسی کے لیے کھانا جائز نہیں۔ جو ایک 30 سپاروں کا منکر ہو، اللہ کے ذات شرک کرنے والا ہو، اللہ کے بیٹے بنانے والا ہو، اللہ کی صفات غیروں میں تقسیم کرنے والا، وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حلال ہو اس کی؟ ذوا عدل صاحب عدل ہو منکم، تم میں سے ہدین، ہدی جو مثل سوری ہے، بالغ کعبہ تا پہنچائیں وہ کعبے کو، او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ دے دے، اس قسم کی مثل کوئی صورتاً کوئی چیز مل سکتی ہے تو پھر کعبے وہاں لے جائے اس کو، اور یا اس قسم پیسے ہیں صرف تو پھر کیا کرے، کفارہ دے، مسکینوں کو کھانا کھلانا، او عدل و ذالک صیاماً، یا برابری کرے اس میں روزوں کی۔ ہاں اگر جو پیسے تھے اس کے، ان پیسوں کا کھانا لے کے مسکینوں کو دے دے تب بھی ٹھیک ہے، جو شکار مارے ہیں جو پیسے دینے ہیں اس نے، اگر صورتاً ملے ویسی صورت لے کے حدی قربان کر دے، اگر صورتاً چیز نہیں مل سکتی تو پھر 2 عدل لگائیں گے قیمت، ان پیسوں کا کھانا لے کے یتیموں غریبوں کو دے دے، اگر پیسوں کا کھانا نہیں دیتا تو ان کے برابر روزے رکھتا رہے، 10 مسکینوں کا کھانا بنتا تھا تو یہ 10 دن روزے رکھ لے، پیسے آپ کے پاس رکھ لے تب بھی خیر ہے۔ او عدل و ذالک صیاماً، یا برابری کرے گا یہ روزوں میں، لیذوقا وبال امرہ، یہ کفارہ کیوں اللہ نے لاگو کر دیا؟ اس لیے تاکہ یہ اپنے کام کی سزا بھگتے، پتہ چلے اس کو، تاکہ چکھے یہ وبال اپنے کام کی سزا بھگتے۔ عفا اللہ عما سلفا، معاف کر دیا اللہ نے، عما سلفا جو کچھ گزر چکا، پہلے کوئی ایسے کام واقع وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ من عادا، جو کوئی لوٹ آئے گا دوبارہ یہ منع کرنے کے بعد پھر کرنے لگ جاتا ہے تو فینتقم اللہ منہ، پس انتقام لے گا اللہ اس سے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ احل لکم صید البار، ہاں حلال کیے گئے تمہارے لیے صید البار، دریا کے شکار، دریا کا کوئی شکار کھیلے تو وہ کوئی نجائز نہیں ہے، وہ کھیل سکتا ہے۔ وطعام ہو، اس کا کھانا بھی حلال ہے، مچھلی، متاع اللہ کو، وہ نفع ہے تمہارے لیے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہے محرم کے لیے، متاع اللہ کو، نفع ہے تمہارے لیے، وللسیارات، اور مسافروں کے لیے بھی۔ حرما، حرام کیا گیا تمہارے اوپر، صید البر، جنگلی شکار، ما دم تم حرما،
جب تک تم احرام کی حالت میں رہو۔ ہاں محرم سمندری شکار کھیلے تو وہ گناہ نہیں ہے، کھا سکتا ہے اور بھی اوروں کو بھی کھلا سکتا ہے، لیکن اگر جنگلی کھیلے گا تو یہ حرام ہے۔ حرم علیکم، حرام کیا گیا تم پر، صید البر، صید البر جنگل کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ کوئی نسخہ بتا ہمیں، کوئی نسخہ بتا ہمیں۔ کہتے ہیں دوائی لیتے ہیں نا ڈاکٹر سے، ڈاکٹر جی کوئی پرہیز بھی ہے، کوئی عمل، کوئی اس کے عمل آسان طریقہ بھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں پھر ایک آسان طریقہ ہے اس کا، آسان طریقہ ہے کچھ کھانے پینے سے پرہیز کر لے، جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ کھانے پینے سے پرہیز کر، طبیعت تیری جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ نسخہ ہے اللہ کو جلدی ہم آسان عمل کر سکیں آسانی سے۔ ہاں اللہ نے فرمایا دل کے اندر بٹھا اللہ سے ڈر، دل کے اندر خوف رکھ اللہ کا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ دل میں رکھا کر کہ اللہ سے ڈر، اللہ نے حکم کیا مجھے اور اسی کی طرف جمع کیا جانا ہے، اسی کی طرف ہم جائیں گے اور اس نے ہم سے پوچھنا ہے پھر کیا جواب دیں گے۔ یہ نسخہ اپنا، تیرے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت، بنایا اللہ نے کعبہ کو گھر، حرما احترام والا، قیاما للناس، اور ٹھہرنے کی جگہ ہے لوگوں کے لیے، والشہر الحرام، اور مہینے حرمت والے، والہدیہ، ہدی، والقلائد، اور وہ ہدی جس کے گلے میں پٹا ڈالا گیا۔ اللہ نے بیت اللہ بنایا، یہ بیت حرام حرمت والا، عزت و احترام والا گھر ہے۔ جب تک یہ کعبہ رہے گا دنیا رہے گی، جب یہ کعبہ ختم کر دیا جائے گا نا دنیا ختم ہو جائے گی۔ جب تک یہ کعبہ رہے گا دنیا رہے گی، جب کعبے کو مٹا دیا جائے گا دنیا مٹ جائے گی۔ اور لوگوں کے یہ امن کی بھی جگہ ہے، دینی دنیاوی ہر قسم کے مفاد ہیں اس میں لوگوں کے لیے۔ اور مہینے حرمت والے، شہر الحرام، مہینے حرمت والے،